بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 اپریل بروز ہفتہ ہم بات کریں گے سندھ میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے۔ معصوم بچے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، معصوم بچے پیاس سے مر رہے ہیں تھر میں، اور اب جو بڑا ایک اندھوناک واقعہ سامنے آیا ہے، اور ایک معصوم بچی کو جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، معصوم بچی کو کتے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور بلاول زرداری کی جو غیرت ہے وہ نہیں جاگی اور ان کو شرم نہیں آئی۔ یہ جو معاملہ ہے یہ اصل میں ہے کیا، اور پھر میں آپ کو اس واقعہ کے بارے میں ڈیٹیلز بتاؤں گا، اور پھر ہم پوری قوم چیف جسٹس صاحب سے بھی مطالبہ کریں گے اور وزیر اعظم صاحب سے بھی مطالبہ کریں گے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، خدا کے لیے سندھ میں یا گورنر راج لگا دیں یا ان کو کوئی نہ کوئی ان کا سلوشن نکالیں۔ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو کتوں کا معاملہ تھا اور کتوں کے کاٹنے کا معاملہ تھا، اور ایک دلیر جج تھے جسٹس آفتاب احمد گورڑ صاحب۔ جسٹس آفتاب احمد گورڑ صاحب جو سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے، انہوں نے ایک فیصلہ سنایا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا یہ کتوں کا جو معاملہ ہے اس وقت تک ہزاروں لوگوں کو سندھ میں، اندرون سندھ میں یہ زخمی کر چکے ہیں، کئی لوگوں کی جان لے چکے ہیں۔ اور جب یہ معاملہ آتا تھا سندھ ہائی کورٹ میں، اور چیف سیکرٹری سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوتا تھا، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوتا تھا، تو وہاں آ کر یہ بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے اندر کوئی شرم اور حیا ہے، یہ آ کر کہتے تھے کہ جناب یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ بلدیات والوں کی ذمہ داری ہے، یہ ریونیو والوں کی ذمہ داری ہے، یہ ڈی سی ذمہ دار ہے، یہ ڈی پی او ذمہ دار ہے۔ اب اس طرح کا انہوں نے ایک وویلا مچاتے تھے، لیکن بالآخر کیونکہ جسٹس آفتاب احمد گورڑ صاحب اصل بات کو جانتے تھے، اصل معاملے کو بھی جانتے تھے، تو جسٹس آفتاب احمد گورڑ صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جس علاقے میں کتا کاٹے گا اس علاقے کا ایم پی اے گھر جائے گا، اس کو معطل کیا جائے گا۔ پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اس آرڈر پر عمل درآمد بھی ہوا، اور سب سے مضبوط، سب سے طاقتور جو مافیا ہے سندھ میں وہ فریال تالپور ہے۔ فریال تالپور کی جو رکنیت ہے وہ معطل کی گئی، کیونکہ جس ایریا میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا اس ایریا سے ایک معصوم بچی کو کتے نے کاٹا تھا اور آنکھ نوچ لی تھی بچی کی، اور اس پر فریال تالپور کو بھی معطل کر دیا گیا تھا، اور ایک ایم پی اے تھے ان کو بھی معطل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت بڑی غصے میں آ گئی۔ سندھ حکومت نے ایک درخواست فائل کر دی سندھ ہائی کورٹ کراچی میں جو مین بینچ ہے وہاں پر ایک درخواست فائل کر دی گئی، اور کہا گیا کہ جسٹس آفتاب احمد گورڑ کے پاس ہمارا کوئی کیس لگایا ہی نہ جائے، سندھ حکومت کا کوئی کیس جسٹس آفتاب احمد گورڑ کے پاس نہ لگایا جائے۔ اس حد تک یہ خوف زدہ تھے اور اس حد تک یہ ڈرے ہوئے تھے۔ پھر شیری رحمان نے پریس کانفرنس کر دی، سعید غنی نے پریس کانفرنس کر دی، اور اس جج کے خلاف انہوں نے ایک پورے کا پورا جو ایک انوائرمنٹ بنایا۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو بچانے والوں کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ وہ بھی ایک جج ہے جسٹس آفتاب احمد گورڑ، کیونکہ جسٹس آفتاب احمد گورڑ حق پر تھا، آپ حق والے کے ساتھ نہیں ہیں۔ جو عمران خان کے خلاف ہے آپ اس کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ریاست کے ساتھ تو وفادار نہیں ہیں، آپ تو بغض عمران یا بغض فوج میں اندھے ہو گئے ہیں۔ اگر جسٹس آفتاب احمد گورڑ فیصلہ دیتا ہے اور سندھ حکومت اس کے خلاف بغاوت کرتی ہے، اور سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارا کیس اس کے پاس نہ لگایا جائے، تو پھر کدھر گیا وہ لفافہ صحافی، کدھر گیا وہ کرپٹ میڈیا، کدھر گئی وہ مریم نواز جو سارا دن عدلیہ کی آزادی کی باتیں کرتی ہے؟ اس کو شرم آنی چاہیے کہ جب اس کے باپ کو یا اس کے چچا کو ضمانت ملتی ہے تب تو عدلیہ آزاد ہے، تب وہ بکاؤ مال نہیں ہے، لیکن جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو تب وہی عدلیہ بکاؤ مال ان کو لگتی ہے۔ تو جسٹس آفتاب احمد گورڑ صاحب اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے۔ اس پر یہ ہوتا ہے کہ فاروق اچنائک صاحب جاتے ہیں آفتاب احمد گورڑ صاحب کی عدالت میں، اور وہاں جا کر ایک درخواست فائل کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ مہربانی کریں، ہم اس معاملے کے اوپر یقین دہانی دلواتے ہیں کہ حکومت اس معاملے پر دیکھے گی اور حکومت اس سارے کے سارے معاملے کو ٹیکل کرے گی، لیکن آپ یہ جو نوٹیفیکیشن معطل کیے ہیں، ان کی رکنیت معطل کی ہے، اس کو برائے مہربانی بحال کیا جائے۔ اس وقت جسٹس آفتاب احمد گورڑ صاحب نے کہا تھا کہ میں روز لاڑکانہ سے گزرتا ہوں، مجھے دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ کی گاڑی بم سے اڑا دیں گے، تو میں ان ایم پی ایز ایم این ایس سے یہ ضرور کہوں گا کہ میں روز لاڑکانہ سے گزرتا ہوں اور میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، جس نے مجھے اڑانا ہے وہ خوشی سے اڑائے۔ یہ جملہ کہنا تھا فاروق اچنائک کے سامنے، اور فاروق اچنائک عدالت کو کہہ رہا ہے جناب میں معذرت کرتا ہوں، اگر کسی ممبر کی طرف سے کوئی میسج آیا یا کوئی دھمکی آئی ہے، کسی نے نوٹس نہیں لیا، چیف جسٹس نے بھی نوٹس نہیں لیا، وزیر اعظم نے بھی نہیں لیا، آرمی چیف نے بھی نہیں لیا،
قوم بھی خاموش ہو کر بیٹھی رہی، جسٹس آفتاب احمد گورڑ کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہوا اور وہ اکیلے رہے، اور ان کے جو آرڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ایم پی ایس کی جو نوٹیفیکیشن معطل ہوئے تھے وہ بھی بحال ہو گیا، اور کتے آج بھی ویسے ہی لوگوں کو کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں، اور نہ بلاول زرداری کو شرم آتی ہے نہ کسی اور کو شرم آتی ہے، اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ اب یہ جو اندوناک واقعہ ہے یہ پیش آتا ہے دادو میں۔ اب دادو علاقہ ہے مراد علی شاہ کا، اور مراد علی شاہ اگر واقعی سندھ کے وزیر اعلیٰ ہوتے اور وہ بلاول ہاؤس کے وزیر اعلیٰ یا غلام نہ ہوتے تو ان کو تھوڑا سا احساس ہوتا۔ اب یہ جو ویڈیو ہے، یہ ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائے گی، اور یہ میڈیا چینلز نے بھی اس ویڈیو کو چلایا ہے، اور یہ ایسی ویڈیو ہے جو یوٹیوب پر نہیں چلائی جا سکتی۔ معصوم بچی اور جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ دکھانے کے قابل ہے۔ صرف میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے اور جس طریقے سے زیادتی کی گئی ہے اور جس طریقے سے اس معصوم بچی کے ساتھ یہ معاملہ آیا ہے، اس میں یہ دادو کی معصوم بچی ہے، یہ گھر سے باہر نکلتی ہے گلی سے، یہ آپ کو نظر آئے گی کہ گلی سے باہر جا رہی ہے، اور وہ تھوڑا سا آگے جب جاتی ہے اپنے گھر سے تو 8 سے 10 کتے، پورا ایک کتوں کا ایک گروہ وہاں پر اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے بچی کے اوپر، اور بچی گرتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، آوازیں دیتی ہے، اور یہ دوپہر کا ٹائم تھا، ہر کوئی گھروں میں تھا، کوئی باہر نکل نہیں رہا۔ جب بچی کو شدید زخمی کر دیا کتوں نے تو اس کے بعد بچی کی چیخ و پکار کسی نے سنی، اور چیخ و پکار سننے کے بعد کوئی مدد کو آیا اور بچی کو کتوں کے چنگل سے چھڑایا، جس سے اس کی جان بچ گئی۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ سارے کا سارا، وہ بچی یا ڈسیبل ہو جائے گی یا اس بچی کو کافی وقت لگے گا ان زخموں سے جان چھڑانے میں اور ان زخموں کو ٹھیک ہونے میں جو دادو کی گلیوں میں اس معصوم بچی کے ساتھ ہوا۔ اور میں بلاول زرداری سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ کرونا آئے تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا یا پنجاب سے آیا ہے، آپ وہاں بیٹھ کر سارا دن عمران خان کے خلاف گالم گلوچ کرتے ہیں، لیکن آپ کے لوگوں کے اندر اتنی حیا نہیں ہے، آپ ان کی گندم کھا گئے، آپ ان کے جو پانی کا فنڈ آتا تھا تھر کے بچوں کا وہ فنڈ آپ کھا گئے، اور آپ کا پچھلے دنوں ہی جو بلدیاتی افسر ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے کرپشن میں۔ آپ نے جعلی پینشنز کے پیسے کھائے ہیں، آپ نے 10-10 12-12 سال جعلی بھرتیوں پر لوگوں کے تنخواہیں فیک اکاؤنٹس میں بھیجی ہیں، اور ان فیک اکاؤنٹ سے پھر آپ نے خود لی ہیں۔ آپ لوگوں نے جعلی اکاؤنٹ سے 35 ارب روپے کا دھندا کیا ہے، اور آپ نے سوئس بینک بھرے ہیں، اور جنہوں نے آپ کو بچایا ان کو آپ اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ نہیں شرم آتی کہ جس ذوالفقار بھٹو کا آپ دم بھرتے ہیں یا نعرہ لگاتے ہیں، کاش آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کے کسی ایک جو ان کا نظریہ تھا اس کے اوپر چلے ہوتے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ بھٹو صاحب اپنی آخری زندگی میں خود جو ہے وہ کمپرومائز کر گئے تھے اپنے نظریات سے، اور اس کے بعد آج تک انہوں نے بھٹو کو زندہ تو رکھا ہے لیکن بھٹو کا نظریہ زندہ نہیں رہا۔ اب اس میں جو علاقے کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بچی ہے وہ جو جب رو رہی تھی اور جب وہ چیخ و پکار کر رہی تھی تو ہم سارے وہاں سے بھاگے ہیں اور ہم نے آ کے بچی کو بچایا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معمول کا کام ہے، یہاں پر ڈیلی بیسس پر ایسا ہوتا ہے، کبھی کسی بزرگ کے ساتھ بے رحمانہ واقعہ آ جاتا ہے، کبھی کسی جو ہے وہ عورت کے ساتھ واقعہ پیش آ جاتا ہے، حتیٰ کہ نوجوانوں کے ساتھ بھی یہ واقعے پیش ہو رہے ہیں، لیکن سندھ حکومت ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں عزیز میمن قتل کیس آپ کو یاد ہوگا، عزیز میمن قتل کیس میں اس عزیز میمن صحافی کا کیا قصور تھا؟ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ بلاول زرداری نے جو ٹرین مارچ کیا ہے اس میں دہاڑی پر عورتوں کو لایا گیا تھا اور دہاڑی نہیں دی گئی تھی اور وہ عورتیں چیخ رہی تھیں۔ وہ ویڈیو وائرل ہوئی اور اس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد عزیز میمن کو قتل کیا جاتا ہے۔ عزیز میمن قتل ہونے سے چند دن پہلے اپنے ڈسٹرکٹ کے ڈی پی او کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے، مجھے خطرہ ہے، اور اس کے بعد اپنی ڈیتھ سے کچھ دن پہلے وہ یہ ویڈیو بھی وائرل کرتے ہیں کہ وہ جو میں نے ویڈیو لگائی تھی، جو میں نے ویڈیو بلاول زرداری کے خلاف بنائی تھی، اس کی بنیاد پر مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو اس پر جو کوئی کسی نے ایکشن نہ لیا، کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ پھر آپ نے دیکھا
کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس ڈیتھ کو سوسائڈ کہا جاتا ہے. سوسائڈ کہنے کے بعد جب ڈاکٹرز نے اس کی جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کیا, میڈیکل کیا, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ خودکشی ہے. بعد میں قبر کشائی کی اجازت لی گئی عزیز میمن کے بھائی کی طرف سے, اور قبر کشائی کی اجازت لینے کے بعد جب دوبارہ میڈیکل بورڈ نے ٹیسٹ کیا تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کا تو گلا دبایا گیا ہے. پہلے اس کا گلا دبا کے اس کو مارا گیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو نہر میں پھینکا گیا اور اس کی لاش کو بہا دیا گیا ہے. تو آج تک اس کیس میں کچھ نہیں ہوا, کیونکہ قاتل بلاول زرداری تھا. بلاول زرداری ڈائریکٹ اس میں انوالو تھا, اور یہی بات جہاں ایک ہائی کورٹ کا جسٹس نہیں آزاد یا اس کی جان محفوظ نہیں ہے, اور اس کو اگر کوئی ڈائریکٹ دھمکیاں دیتا ہے تو وہاں کیوں عدلیہ کی آزادی پر حرف نہیں آتا. قاضی فیاض عیسیٰ سارا دن کھڑے ہو کر وہاں صحافیوں کی آزادی کی باتیں تو کرتے ہیں, اپنے جج کو تو آزاد کروا لیں کہ جو کہتا ہے کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ بم سے آپ کی کار جو ہے وہ اڑا دیں گے. اور نہ یہ لفافہ صحافی بولتے ہیں, نہ یہ پیڈ سوشل میڈیا بولتا ہے اس جج کے حق میں. ہم دو چیزیں ہیں, ایک تو جسٹس آفتاب احمد گورر صاحب کی دھمکیوں کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک دن چیف جسٹس صاحب سے گزارش کی تھی کہ خدا کے لیے اس کے اوپر نوٹس لیا جائے. دوسرا عزیز میمن قتل کیس پر خدا کے لیے نوٹس لیا جائے, جو وہ جہاں تھا وہیں پہ آج کھڑا ہے اور ان کو صاف نہیں ملا. اور اس معصوم بچی کو نہ صرف اس بچی کی فائنینشیل جو ہے وہ ہیلپ کی جائے, بلکہ اس طرح کی معصوم بچیوں کو بلاول زرداری اور مراد علی شاہ کے ظلم سے بچا لیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی رٹ ہے سندھ حکومت کی, جو کتوں کی صورت میں گلیوں میں پھر رہی ہے اور معصوم لوگوں کی جانیں لے رہی ہے. تو خدا کے لیے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب, ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے, ہمارے وزیر اعظم اس کے اوپر ایکشن لیں گے اور اس اب مصیبت سے اور اس وبال سے جان چھڑوائیں گے. اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.